یہ جو ہمیں اسلام کا پہلا کلمہ بتایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے لا الہ، اور دوسرا حصہ الا اللہ۔ لیکن اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ توحید ہے، دوسرا حصہ رسالت ہے۔ پہلا حصہ کیا توحید ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے رسالت محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ اس کے دو حصے ہیں، ایک اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ لا الہ ایک حصہ، الا اللہ دوسرا حصہ۔ آج ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ پہ۔ پہلے حصے میں کیا ہے، نفی ہے، انکار ہے، لا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا مطلب ہے، الہ اللہ کا اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں، مطلب ایسی کوئی ہستی موجود ہی نہیں اللہ کے سوا۔ پہلا حصہ ہے نفی کا، کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے بعد جب کہیں گے تو اس کا مزہ ہی اپنا آئے گا۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کا اصل مفہوم ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ تو لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی ایسی ہستی جسے ہم اس کو جو فردر اگر اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں تو کہیں گے کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ہم مانگ سکیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو یہ انسان جو شاہکار بنا ہے اس کو بنانے خالق کرنے والی۔ تو یہ ہو گیا نفی، بالکل نفی کرتے ہیں ہر چیز کی۔ جو بھی فرعون بنتا ہے، جو بھی خود کو خدا کہتا ہے اس دنیا میں، ان سب کے لیے یہ پہلا ہتھیار، یہ پہلا وار ہے جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں کہ لا الہ کوئی نہیں، چاہے دنیا میں کتنے بھی کوئی طاقتور گزرے ہوں۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے فرعون گزرے ہیں جو خود کو خدا کہتے ہیں، کتنے قارون کی طرح بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مریں گے ہی نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، سمیٹ رہے ہیں دولت کو، پیسے لوٹ رہے ہیں، دوسروں کا حق بھی کھا رہے ہیں، اور خود اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنے پیسوں کے نشے میں آ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم تو فنا پذیر چیز ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایک ایسا کلمہ ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہمیشہ رہنے والے ہو؟ آج سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو ہمیشہ رہے گا، بڑی جاگیریں ہیں تمہارے پاس، مجھے پتہ ہے 10,000 ایکڑ 1,00,000 ایکڑ زمین تمہارے پاس ہے تمہارے پاس، رہے گی ہمیشہ۔ مر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ ختم۔ جیسے ہی بتی جیسے آف ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو ایسا اندھیرا آ جائے گا، کوئی کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیشہ اپنی زبان پہ رہنا چاہیے، لا الہ کوئی الہ نہیں۔ یہ جب ہم دل سے مان جائیں گے اور اپنی جو سب کانشیس کی انجینئرنگ میں اس کو سما دیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارے اندر سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ کیا آواز آئے گی؟ الا اللہ، سوائے اللہ، سوائے اللہ ہم تو کچھ نہیں ہے، وہی ہستی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے، پہلے انکار ہے اور پھر اس چیز کا اقرار ہے۔ یہی تو انسان کو کرنا ہے کہ ایک تو نفی کرنی ہے۔ کس چیز کی نفی کرنی ہے؟ کہ اس پوری کائنات میں ہم خود شاہد بنیں گے، شہید بنیں گے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور کوئی نہیں۔ ہم نے بالکل نفی کر دی۔ انسان، تم خود کو سمجھتے ہو چاند تک پہنچ گئے، مارس تک پہنچ گئے، جہاز بنا دیے، سمندر کے جو آخر تک تم چلے گئے، اور آسمانوں میں بھی تم گھوم رہے ہو، کلوننگ بھی کر لی تم نے،
تم پتہ نہیں سائنس میں کہاں تک ترقی کر لی، لیکن لا الہ، کوئی اللہ نہیں، تم خود کو اللہ نہ سمجھو، تم خود کو خدا نہ سمجھ کے بیٹھو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کیونکہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں۔ آپ نے کبھی سنا ایسا آج تک 80 سال 90 سال 100 سال 110 سال 110 سال سے زیادہ لوگ ہے ہی نہیں دنیا میں، کہاں چلے گئے وہ سورویر چلے گئے، وہ خود کو فرعون سمجھنے والے، بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھنے والے، ہاتھی کی سواریوں کرنے والے، آج کہاں ہیں وہ؟ میں تو حیران ہوتا ہوں، عام لوگوں کو تو ان کے قبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کی نشانات کا پتہ نہیں ہے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اب صرف پنوں میں بچ گئے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے صرف ہسٹری، تاکہ انسان کو معلوم ہو، انسان کو پتہ چلے کہ ہسٹری میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو خود کو خدا کہتے تھے، اور آج ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قطمیر کا لفظ قرآن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گٹلی کے اوپر، جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے۔ آپ سب نے اگر کھجور کھایا ہوگا تو آپ سب کو یہ اس چیز کا بالکل 100% یقین ہوگا کہ ایک کھجور کے اندر ایک گٹلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے بالکل باریک سی، اس جھلی کو قرآن نے قطمیر کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جن کے پیچھے جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں اور تم ان کو سجدہ کرنے کے چکر میں ہو، وہ تو قطمیر کے برابر بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی ہے کہ ہمیں جو کلمہ ہے اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ورد کرنا چاہیے، یہ ہماری سانسوں میں بسا رہنا چاہیے۔ یہ ورد اس لیے بسا رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھا کے بس آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نفی اسبات کا وظیفہ کریں اور ایک تسبیح اٹھا کے اور 33 مرتبہ یا 99 مرتبہ پڑھ کے پھر دعا کریں اللہ سے آپ کو نوکری مل جائے گی، یا پھر آپ کوئی دعا کریں آپ کا یہ فلاں کام بن جائے۔ یہ کام بنانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں کلمات۔ یہ اس لیے کلمات نہیں ہے کہ آپ اپنے کام اللہ سے کرواؤ، وہ تو ویسے ہی کرے گا، وہ تو ان کے بھی کام کرا ہے، اور تم سے تو بہتر ان کے کام ہو رہے ہیں۔ یورپ میں چلے جائیں، کہاں پہ وہ تسبیح ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ جائیں گے، اللہ تو ان کو بڑا زبردست طریقے سے نرش کر رہا ہے۔ کہاں ہے ان کے پاس تسبیحاں؟ کہاں ہے ان کے پاس ایسی چیزیں؟ نہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ سے تو دوہرا حساب ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے، ہمارے پاس تو سب چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی کرم، بڑی عنایت، بڑا عطا کیا ہم پہ، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی سانسوں میں، اپنے سینے میں کلمہ کو بٹھانا ہے، اپنے دل میں، اپنی دل کو ذاکر کرنا ہے کلمے سے، اپنے روح کو ذاکر کرنا ہے، اپنے پورے وجود کو اس چیز سے ذاکر کرنا ہے، تاکہ جب بھی ہم قدم اٹھائیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔